ترین اور سب سے بڑھ کر پنڈال میں موجود بگٹی، کھیتران، مری، زرکون، لغاری، بزدار، غرشین قبائل کے غیرت مند، بہادر اور دلیر بھائیوں، السلام علیکم۔ میرے لیے آج کا دن ایک خواب کی طرح ہے۔ آج کا دن میرے لیے باعث عزت ہے، باعث افتخار ہے کہ آج ہم نے وہ کر دکھایا ہے جس کا خواب ہم نے آج سے کچھ عرصہ پہلے دیکھا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی میں آج آپ کو بڑے واشگاف الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب یہ کوہ سلیمان ڈویژن بنانے کا فیصلہ کیا، اس کے ہیڈ کوارٹر کو رکنی میں کیوں بنایا، اس کے ہیڈ کوارٹر کو عظیم کھیتران قوم کے درمیان کیوں بنایا، اس کی وجہ خالصاً یہ تھی کہ میر عبدالکریم آپ فرما رہے تھے کہ آپ اس احسان کا بدلہ چکائیں گے۔ یہ تو میں نے کھیتران قوم کا احسان کا بدلہ چکایا کہ میں ایک ظالم سردار کے خلاف، میں اور میرا والد ایک ظالم سردار کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے، لیکن اس دھرتی نے، اس دھرتی کے لوگوں نے ہمارا یہاں سے گزر بسر ہوتا تھا، یہاں سے ہم گزرتے تھے، یہ ہمارا راہ گزر تھا۔ اس قوم نے، اس دھرتی نے نہ صرف مجھے، میرے مرحوم والد کا، میرے مرحوم چاچا کا، میرے خاندان کا، میرے اقوام کے لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کا باوجود ہماری دشمنیوں کے اس خطے نے ہمیشہ ہم کو محبت دی ہے۔ اتنا بال بیکا بھی ہمارا برائی نہیں چاہی، اتنا بال بیکا بھی ہمیں جانی نقصان نہیں دیا، اتنا بال بیکا بھی ہماری عزت نے محفوظ رکھی۔ یہ تو میں قرض اتارنے آیا ہوں، آپ کیا قرض میرا بعد میں اتاریں گے؟ پہلے تو میں کھیتران قوم آپ کا مقروض ہوں، میں آپ کا قرض دار تھا، میرا خاندان آپ کا قرض دار تھا، آج میں وہ قرض اتار کے جا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ یہ سلسلہ یہاں رکے گا نہیں کہ صرف میں نے ڈویژن کا نام دے دیا تو اس کے بعد ترقی کسی اور کے ذمہ نہیں۔ یہ ترقی کا ذمہ بھی آج سرفراز بگٹی لے رہا ہے۔ باز محمد صاحب آپ نے ٹھیک فرمایا، میں وہ بات ہی نہیں کروں گا جو بات میرے سے پوری نہیں ہو سکتی ہے، میں وہ وعدہ ہی نہیں کروں گا جو وعدہ میں اپنے پہ قائم نہیں رہ سکتا ہوں، میں اپنے اس وعدے پہ قائم رہوں گا جو کچھ آج میں یہاں کہوں گا اس پنڈال میں ان نوجوانوں کے سامنے، کیونکہ کل میں نے بحیثیت وزیر اعلیٰ نہیں، بحیثیت سرفراز بگٹی یہاں پر آپ کے پاس آنا ہے، آپ کے غم میں آنا ہے، آپ کی خوشی میں آنا ہے، آپ کے پاس گزرنا ہے، آپ کے پاس رہنا ہے۔ اور میں آج یہ اعلان بھی کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں بہت جلد یہاں پر اپنا مکان تعمیر کروں گا اور اس مکان میں یہاں کے رہنا شروع کروں گا، اس قبائل کا حصہ بننا چاہوں گا۔ یہ خطہ صدیوں سے محروم تھا، جس خطے کو آج ہم نے، امین میر صاحب میں آپ کو گفٹ کروں گا جگہ کے لیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مجھے پانی، میں آپ کو بتاؤں کہ اس خطے کو جب ڈویژن بنانے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ ایک انتظامی اعلان نہیں تھا، یہ ایک اعتراف تھا، اعتراف تھا پسماندگی کا، اعتراف تھا غربت کا، اعتراف تھا غلامی کا، اور اعتراف تھا ریاست کو یہ احساس تھا کہ یہ خطہ پیچھے رہ گیا، اس کو آگے لے کے آنا ہے۔ اور اس کی بنیاد پر ہم نے یہاں پر کوہ سلیمان ڈویژن کی بنیاد رکھی۔ اس کا نام کوہ سلیمان صرف ایک پہاڑ نہیں ہے، بلکہ صدیوں سے موجود یہ پہاڑ ہمارے جتنے قبائل یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کا نہ صرف مسکن رہا ہے بلکہ ان کی غیرت،
ان کی حریت کی نشانی رہی ہے. اس وجہ سے اس کا نام ہم نے کوہ سلیمان ڈویژن رکھا ہے. اور یہ کوہ سلیمان ڈویژن ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا سر کٹے گا صحیح، پر ہمارا سر کسی کے سامنے جھکے گا نہیں، نہ اس سے پہلے جھکا ہے نہ آئندہ جھکے گا. اور اس کوہ سلیمان ڈویژن کو ہم انتظامی طور پر اتنا مضبوط کریں گے کہ ایک عام آدمی جو پنڈال کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. جو اس کونے میں غریب بیٹھا ہے، جو سردی میں ٹھٹرتا ہے، گرمی میں جھلستا ہے، سرفراز بگٹی کا دوست وہ ہے، سرفراز بگٹی کا مہربان وہ ہے، سرفراز بگٹی اس نوجوان کا ہے جو نوجوان آج بھی میرٹ کے نام پر اپنی یہ ڈگریاں لے کے در پدر پھر رہا ہے اور سفارش کے انتظار میں ہے. یا میری وہ بچیاں جو اپنی بالیاں بیچ کے نوکریاں خریدنے کے لیے در پدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی. میں نے وعدہ کیا ہے، آج میں پھر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کوہ سلیمان ڈویژن میں سب سے زیادہ میرٹ ہوگا. سب سے پہلے میں اپنے گھر سے میرٹ کا افتتاح کروں گا، سب سے پہلے گھر میں میرٹ کروں گا، اس کے بعد پورے بلوچستان میں میرٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں آپ کے مستقبل کے بارے میں، نوجوان دوست میرے یہاں بیٹھے ہیں، میرے سیاسی زعماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں تمام دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج بلوچستان ایک ٹرموائل سے گزر رہا ہے. بلوچستان آج ایک تاریخی موڑ سے گزر رہا ہے. غیرت مند بلوچ بھائیوں، یہ بات میری بہت غور سے سنو کہ آج بلوچ کو ایک لا حاصل جنگ کی طرف دھکیل دیا گیا ہے. بلوچ کو پروپیگنڈا کے ذریعے ریاست پاکستان سے دور کیا گیا ہے. بلوچ نوجوان کو، جو تعلیم یافتہ نوجوان ہے، اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے، اس کو پروپیگنڈا کے ذریعے ریاست سے دور کیا جا رہا ہے. بلوچ کو ایک لا حاصل جنگ میں جن لوگوں نے ڈالا ہے وہ سن لیں کہ کبھی بھی بلوچ اور پاکستان لازم و ملزوم ہے. آپ بندوق کے زور پہ پاکستان کو نہیں توڑ سکتے ہیں، نہ ہم آپ کو توڑنے دیں گے. میری صرف فکر، میری صرف پریشانی یہ نہیں ہے کہ یہ ریاست ایک مضبوط ریاست ہے، یہ ریاست ایک منظم فوج کے اندر رہتے ہوئے ایک منظم ریاست ہے. آپ سب نے دیکھ لیا کہ جب اپنے سے سات گنا بڑے دشمن نے ہم پر میلی نظر سے دیکھا تو ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر سے لے کر ہماری آخری سپاہی تک جس جرأت مند انداز میں، جس دلیری کے ساتھ اس فوج نے اپنے دشمن کے دانت کھٹے کیے، اور جس دلیری کے ساتھ ہماری سیاسی قیادت نے، وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے اور صدر پاکستان جو ایک بلوچ ہے، اس نے جس دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا، مجھے خود واقعہ سنایا کہ میرے پاس میرے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ صدر صاحب جنگ ہو رہی ہے، آپ ایک بنکر میں چلے جائیں جو ایوان صدر میں موجود ہے. اس بلوچ سردار نے کہا، اس بلوچ غیرت مند آدمی نے کہا میرا پاکستانی سپاہی بارڈر پہ جان دے رہے اور میں بنکر میں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا بنکر میں، بندوق لے کے ایوان صدر میں بیٹھوں گا اور مقابلہ کروں گا. اس قوم کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں. آپ بلوچ خود سوچیں. نوجوانوں پلیز میری بات سنو. آپ کی توسط سے بلوچستان بھر کے نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں کہ حکومت کی غلطیاں ہیں، بیڈ گورننس ہے، آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہے، آپ کی ترقی میں لوگ رکاوٹ ہیں، اس کا قصوروار کوئی اور نہیں، ہم خود ہیں. ریاست گناہگار نہیں ہے، ریاست ایک عظیم ریاست ہے. اس ریاست نے ہم کو وہ ہر چیز دی ہے جس سے ہم ترقی کا سفر طے کر سکے. اگر اس میں کرپشن حائل ہے، اس میں کمیشن بھتاخوری حائل ہے تو کوئی اور ذمہ دار نہیں، ہم خود یہاں کے بسنے والے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. ہم نے اس برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے اور اس لا حاصل جنگ کا حصہ نہیں بننا ہے. اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا، ماں سوائے دہشت کے، ماں سوائے خون خرابے کے، ماں سوائے اس کے کہ بلوچ اور پیچھے جا رہا ہے، بلوچ کا نوجوان اور پیچھے جا رہا ہے. بلوچ نوجوانوں، ہماری بقا پاکستان کے ساتھ ہے،
ہمارے ہمسایہ ممالک جو ہیں، میں زیادہ تاریخی طور پہ دور نہیں جانا چاہتا، مجھ سے بہتر آپ نوجوانوں کو پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ایکسپینشن پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں، ڈیپ اسٹیٹس ہے، اور افغانستان میں تو پچھلے 50 سال سے جنگ چل رہی ہے، کہاں بلوچ قوم کا گزارا ہونا ہے؟ اس پاکستان میں بلوچ قوم نے رہنا ہے، اس پاکستان میں ہمارا جینا مرنا ہے، پاکستان میں ہمارا بچھوڑنا ہے، پاکستان ہی ہمارے لیے ہے اور ہم پاکستان کے لیے ہے۔ ہم قطعاً ہاتھ میرے سے وعدہ کریں، یہ پنڈال میں لوگ بیٹھے ہوئے ہاتھ کھڑا کر کے یہ وعدہ کریں کہ ہم پاکستان کے لیے مر مٹیں گے اور کسی صورت اس پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں نے اینڈ میں نوجوانوں کے لیے کچھ لکھا بھی ہے، میں نارملی لکھی ہوئی تقریریں نہیں کرتا، لیکن میں نے رات کو صبح فجر کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں نے اس ڈویژن کے نوجوانوں کے لیے کچھ لکھا ہے، وہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں کچھ اور چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ شکریہ۔ میں جو وعدہ کرتا ہوں وہ پورا کرتا ہوں اور پورا بلوچستان اس کی گواہی دیتا ہے۔ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ رکنی میں ہم انشاءاللہ تعالی ایک سردار عثمان خان بزدار صاحب نے، جو ہمارے ہمسایہ قبائل کے انتہائی معتبر اور معزز آدمی ہیں، انہوں نے یہاں پر ایک ہاسپٹل بنانے کا وعدہ کیا، اعلان کیا، لیکن کیونکہ ان کی حکومت چلی گئی اور اس وعدے پہ پنجاب حکومت نے عمل درآمد نہیں کرا سکا، ہمیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی سے گزارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا سرفراز بگٹی آپ کو 50 بیڈڈ ہسپتال رکنی میں بنا کے دے گا انشاءاللہ۔ یہ رکنی جو ایک سب تحصیل تھی، یہ رکنی سب تحصیل بھی نہیں تھی، معاف کیجئے گا، ایک یونین کونسل تھی، آج وہاں پر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بننے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں رکنی کو ایک میونسپل کمیٹی کا درجہ دینے کا آج اعلان کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اور آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، آج کے دن رکنی کے ماڈل بازار پہ کام شروع ہوگا اور آج کے دن اس پر کام شروع ہوگا، کل نہیں۔ ابھی آپ اس جلسے سے نکلیں گے تو آپ کو سروے ٹیمز وہاں پہ نظر آئیں گی جو سروے کر رہی ہوں گی، اور کوئی کمیشن مافیا نہیں ہوگا، اس پر کوئی ٹینڈر نہیں ہوگا، حکومت خود اس پر کام کرے گی تاکہ کمیشن مافیا سے آپ کی جان چھڑائی جا سکے، تاکہ ان کرپٹ ٹھیکیداروں سے آپ کی جان چھڑائی جا سکے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سرفراز بگٹی اس کی نگرانی کرے گا، رکنی ماڈل بازار بنے گا، رکنی کا بازار میں کیچڑ ایک قطرہ پانی اگر رک گیا تو سرفراز بگٹی ذمہ دار ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اس طرح بنائیں گے۔ آپ کے پاس یہاں پر ایک بلوچستان ریزیڈنشل کالج بن رہا ہے جو پچھلی حکومت نے اس پر کام شروع کیا تھا، جو سست روی کا شکار ہے، مجھے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے آپ کے لیڈران نے بتایا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ BRC لورلائی کے کام کو جلد سے جلد مکمل کریں گے اور فوراً سے پہلے اس کو فنڈز دیں گے تاکہ وہ جلدی سے مکمل ہو اور اس ڈویژن کے سارے لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، سپورٹس کمپلیکس چاہتے ہو نا رکنی میں؟ تو ہم آپ کے لیے ایک عالی شان قسم کا سپورٹس کمپلیکس رکنی میں بنا کے دیں گے، وہ سپورٹس کمپلیکس جس میں آپ تمام کھیل جو ہیں وہ کھیل سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹیز بنائی ہیں، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹیز کو فنڈز دیے ہیں تاکہ عام آدمی کو، عام بلوچستانی کو، میں بار بار کہہ رہا ہوں اس بلوچستانی کو جو سردی میں ٹھٹرتا ہے اور گرمی میں جھلستا ہے، اس کے لیے DCC کا آئیڈیا آیا۔
ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹیز کا، یہ جنرل آصم منیر صاحب کا آئیڈیا تھا جو پورے پاکستان میں انہوں نے دیا، لیکن ہم نے بلوچستان میں اس میں جدت لائی اور اس کو فنڈز دیے، باقی کسی پروونس میں نہیں دیے۔ ہم نے وہ فنڈز دیے تاکہ عام آدمی کو اس کی دہلیز پہ اس کا مسئلہ حل ہو سکے۔ اس پہ ہم تمام جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز یہاں پر رہتی ہیں تمام کو نمائندگی کا حق دیں گے کہ وہ اس میٹنگ میں بیٹھیں اور اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ ناہر کوٹ میں ایک ڈیم بنا ہے، میرے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ناہر کوٹ سے، وہ ڈیم جو ہے سلٹ اپ ہو گیا ہے اور اس کی مرمت، جناب صدیق صاحب، اس کی مرمت جو ہے وہ ہمیشہ میرے پاس تشریف لاتے تھے اور کہتے تھے کہ ناہر کوٹ ڈیم کی مرمت کی جائے۔ میں ناہر کوٹ ڈیم کی مرمت کا اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اور سیکنڈ لاسٹ، ہماری یہ سڑک جو ہمیں پنجاب سے ملاتی ہے توسا شریف سے، یہ تمام ڈویژن کے لیے ایک ایسی سڑک ہے، ایک ایسی شاہراہ ہے جو ہمیں آج نہیں آنے والے نسلوں کو اسلام آباد سے جوڑ دے گی۔ یہاں سے توسا شریف شاید 113 کلومیٹر ہے، توسا شریف سے ڈیرہ اسماعیل خان 100 کلومیٹر ہے، اور وہاں سے آگے صرف 200 کلومیٹر اسلام آباد ہے یا 300 کلومیٹر ہے۔ تو دیٹ مینس کہ ہم 3-4 گھنٹوں میں اگر یہ سڑک بن جائے، 4 سے 5 گھنٹوں میں یہاں ڈویژن کے لوگ اسلام آباد ہیڈ کوارٹر میں پہنچیں گے۔ میں اپنی بھرپور کوشش کروں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ سے یہ اسکیم لوں، فیڈرل گورنمنٹ پہ یہ زور ڈالوں اور ان سے یہ درخواست کروں کہ ہماری اسکیم کو مکمل کریں۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم خود بنائیں گے سڑک کو اور اس کو توسا شریف کے ساتھ ملائیں گے۔ آخر میں رکنی شہر کا جو نام ہے، رکنی شہر کا جو نام ہے، رکنی شہر کا جو نام ہے، یہ بالکل ٹھیک کہا میر باز محمد خان کیتران صاحب نے کہ رکنی ہمارا تاریخی نام ہے، وہ رہنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ جہاں ہم اس کو میونسپل کمیٹی بنا رہے ہیں اس میونسپل کمیٹی کا نام ڈیرہ کھیتران ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں نے آپ سے جیسے پہلے فرمایا میں نے کبھی لکھا نہیں، لیکن آج صبح میرا لکھنے کو دل کیا، اور کس کے لیے لکھنے کو دل کیا؟ ان نوجوانوں کے لیے لکھنے کو دل کیا جن نوجوانوں سے مجھے محبت ہے، جن نوجوانوں سے مجھے عشق ہے، جن نوجوانوں کو میں پاکستان میں آگے پلتا پھولتا دیکھ رہا ہوں، جنہوں نے آگے کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، جنہوں نے آگے کے جو خواب دیکھے ہیں وہ خواب پورے کرنے ہیں، ان کے لیے میں نے چند حروف لکھے ہیں، وہ میں آپ کو سنانا ان نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ اے سرزمین کوہ سلیمان کے نوجوانوں، اے زمین کوہ سلیمان کے نوجوانوں، یہ وقت خواب دیکھنے کا نہیں، خواب پورے کرنے کا ہے۔ یہ مٹی تم سے سوال نہیں کرتی، یہ تم سے جواب مانگتی ہے کہ کب اٹھو گے، کہ کب پہچانو گے کہ تمہاری رگوں میں وہی غیرت کا خون ہے جو تاریخ بناتا رہا ہے۔ غیرت وراثت میں ملتی ہے لیکن ترقی کمائی جاتی ہے، اور جو محنت سے بھاگ جائے وہ نام تو پا سکتا ہے مگر مقام نہیں۔ یاد رکھو، اگر ہاتھوں میں چھالے ہوں تو سمجھو تم درست سمت میں ہو، اگر نیند قربان ہو تو جان لو کہ مستقبل تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اے نوجوانوں، قومیں سیال سیال کے نعروں سے نہیں بنتی، قومیں کردار سے بنتی ہیں۔ یہ وقت ہے کہ تم قلم کو ہتھیار بناؤ، علم کو طاقت بناؤ اور محنت کو پہچان بناؤ۔ کوئی تمہیں کمزور کہے، کوئی تم پر بلا وجہ تنقید کرے تو مسکرا دیا کرو، اور مسکرا کے ایسے جواب دو جیسے آج میں جواب دے رہا ہوں۔ میں صرف تم سے اتنا کہوں گا میرے نوجوان بھائیوں کہ اپنا سر اونچا رکھو۔ یہ کوہ سلیمان جس طرح اونچا ہے،
یہ چاندران کا پہاڑ جیسے اونچا ہے، اس طریقے سے اپنے کردار کو مضبوط کرو، اپنے کردار کو اونچا کرو اور اپنے ارادوں کو اتنا مضبوط کرو کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہم تینوں اضلاع کے لوگ کوئی سیال ویال نہیں ہے، ہم آپس میں بھائی ہیں، ہم آپس میں بھائی تھے، ہم آپس میں بھائی رہیں گے اور بھائیوں کی طرح زندگی گزاریں گے جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے گزارا ہے۔ کوئے سلیمان گواہ رہے گا میرے نوجوانوں، کوئے سلیمان کے پہاڑ گواہی دیں گے کہ اس دور کے نوجوانوں نے مایوسی نہیں تعمیر چنی تھی، نفرت نہیں محبت چنی تھی، اندھیرے نہیں روشنی چنی تھی۔ میں آپ سے وعدہ نہیں کر رہا، میں آج آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ فیصلے تخت پر نہیں دلوں میں لکھے جاتے ہیں۔ یہ ڈویژن کسی اور کا نہیں، میں خدا کو گواہ بنا کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس میں مشاورت شامل کی تمام زما کی جتنے یہاں سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں خدا کو گواہ کہہ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جس قرض کا میں نے ذکر کیا تھا، یہ اس قرض کا بدلہ ہے کھیتران قوم جو میں آج آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ میں آخر میں ایک بار پھر ہمیشہ سے جو محبتیں سمیٹی میں نے کھیتران قبیلے سے، مری قبیلے سے، زرکون قبائل سے، بزداروں سے، لغاریوں سے، ہمسایہ قبائل میں ہمارے خاندان کو جس طریقے سے، ہماری قوم کو جس طریقے سے عزت اور محبت دیتے رہے ہیں، آج میں پھر قرضدار ہوں آپ کا کہ آج آپ نے پھر یہاں پر وہ قرض ادا کیا ہے۔ میرے اپنے قوم کے جو لوگ دور دراز علاقوں سے آئے ہیں، میں ان کا بھی بے حد شکر گزار ہوں، سفید ریشوں کا شکر گزار ہوں، وڈیرا صاحبان کا شکر گزار ہوں، نوجوانوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اتنی دور سے تشریف لائے، غرشین قوم کے دوست تشریف لے کر آئے۔ میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں، اور میرے جو سب سے عزیز ترین لوگ جو مجھ پر تنقید کرتے رہے ہیں، اور میں تنقید کو ہمیشہ اپنے لیے مثبت سمجھتا رہا ہوں، یہی تنقید ہے جو مجھے صحیح راستہ دکھاتی ہے۔ اور میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو میڈیا کے دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ خدا را اس تنقید کے سلسلے کو روکیے گا مت، اس کو جاری رکھیے گا، مگر سچ بولتے رہیے گا، اور سچ میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ میں رکنی پریس کلب بنا ہوا ہے پہلے، ہاں میں رکنی پریس کلب نہ صرف بنانے کا اعلان کرتا ہوں بلکہ ساتھ ساتھ اس کو اس طرح کی فنڈنگز کا بھی اعلان کرتا ہوں کہ وہ خود کفیل ہو جائے اور ان کو گرانٹ ملنا شروع ہو جائے گی، اور ان کے لیے ایک ہاؤسنگ کالونی کا بھی اعلان کرتا ہوں جہاں ہم ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے لیے کوئٹہ کے لیے بنا رہے ہیں۔ بات بتائیں کتنے کلومیٹر آپ کا 7 کلومیٹر سڑک ہے، 7 کلومیٹر سڑک کا مسئلہ ہے۔ آپ کی سڑک کو انشاءاللہ تعالیٰ فیزز میں بنائیں گے، پہلے فیز میں 10 کلومیٹر بنائیں گے اور دوسرے فیز میں 10 کلومیٹر بنائیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ایک گزارش آپ سے آخر میں، آئیے میرا ساتھ دیجئے، آئیے میرا ساتھ دیجئے قومی نعرہ لگانے میں۔ پاکستان کے پرچم جن کے پاس ہے وہ اٹھا لیں، جن کے پاس ہے تمام لوگ کھڑے ہو جائیں، اور آج یہ پیغام دیں ان لوگوں کو کہ ہم پاکستانی ہیں۔ پاکستان پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ شکریہ، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔